بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بات کریں گے کل کے ورلڈ کپ کے فائنل کی کہ انڈیا کو کس طرح تاریخی شکست ہوئی اور انڈیا نے جو آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، انڈین کرکٹ کے اینکرز، انڈین نیوز اینکر، انڈین عوام، انڈین کھلاڑی، انڈین ایکس کھلاڑی، جس طرح انہوں نے ناقابل شکست اپنے کو ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ ہم کسی سے شکست نہیں کھا سکتے، کل والی عبرتناک شکست 1.25 لوگوں کے سامنے، جس میں ان کے سپر سٹارز بیٹھے تھے، جن میں ان کے وزیر اعظم بیٹھے تھے جو کہتے کہ ہم باپ ہیں، اور کس طرح ان کو ذلت امیز شکست ہوئی۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر ویرات کو، روہت کو اور سراج کو ہم نے کس طرح روتے ہوئے دیکھا۔ پاکستان کی جو شکست تھی اس پہ انہوں نے اتنی خوشیاں منائی، اتنے بنگڑے ڈالے اور ان کے ٹکٹ کٹا لو، واپس چلے جاؤ، تم ٹیم ہی نہیں ہو، ہم تمہارے باپ ہیں۔ تو کل ساری کی ساری ان کا جو باپ ہے وہ آسٹریلیا بنا ہے اور آسٹریلیا نے ان کو باپ بن کے دکھایا ہے۔ دیکھیں، کرکٹ ایک گیم ہے اور اس میں جو انہوں نے ایک جنگ کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے، جس طرح یہ متصب، یہ میں سب کو نہیں کہتا، کل میں نے سنے تبصرے انڈین اینکرز کے بھی، انڈین عوام کے بھی، کچھ سابق کھلاڑیوں کے بھی، ان میں سارے ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں، لیکن اکثریت جو ہے جن میں سابقہ پلیئر ہیں، جس میں عرفان پٹھان ہے، جس میں وریندر سہواگ ہے، جس میں آکاش چوپڑا ہے، جس میں ہربھجن سنگھ ہے، جو کچھ انہوں نے پاکستان سے، جو پاکستان جو ہارا تھا افغانستان سے، جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح کی انہوں نے بےزتی کرنے کی کوشش کی ٹیم پاکستان کی، پاکستانی عوام کی، تو کل سارا کچھ ان کے منہ پر الٹ گیا۔ اس میں بہت سے اینکر ایسے بھی تھے انڈین جن کو میں نے سنا ہے جو پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے بہت زیادتی کی تھی، پاکستان کی جو شکست تھی اس پہ ہم کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح ہم نے پاکستان کے ساتھ سلوک کیا، اور آج اپنے ساتھ بھی ہمارے وہی سلوک ہو۔ انہوں نے کہا جی سیاست کو اور جو ایک دوسرے سے نفرت ہے اس گیم میں، اس کو نکال دینا چاہیے، بلکہ اس میں محبت لانی چاہیے۔ لیکن جو اکثریت تھی، جو متعصب پن تھا، جو کچھ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پاکستان جب سے ہارا ہے افغانستان سے، تو عرفان پٹھان نے کس طرح خٹک ڈانس کیا، کس طرح ٹھمکے لگائے، کس طرح راشد خان کو سپورٹ کیا، کس طرح وہ سب کچھ جو ہوا وہ آپ سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ تو اب کل عرفان پٹھان کو روتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اب عرفان پٹھان اگر سن رہے ہو تو کرو پھر، اب بنگڑے ڈالو انڈین شکست کے بھی، اور جو افغانستان نے کیا، انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کی توہین کرنے کی کوشش کی، تو جاؤ اب کابل میں بھی جشن مناؤ آسٹریلیا کی شکست کے بعد۔ اگر بینگ جس طرح ہم کرکٹ دیکھتے ہیں، تو مجھ سے اگر پوچھا جائے تو میں انڈین کرکٹ ٹیم کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں، بہت اچھے پلیئرز ہیں، بہت اچھا انہوں نے کھیلا، ڈیزرونگ کرتے تھے کہ ورلڈ کپ وہ جیتیں، لیکن جس طرح پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا، جس طرح اسپیشلی جو افغانستان کا میچ تھا جب پاکستان ہارا، جس طرح انڈیا میں خوشی منائی گئی، جس طرح انڈیا میں نعرے بازی ہر میچ میں پاکستان کے خلاف کی گئی، تو ایز اے پاکستانی مجھے بہت خوشی ہے انڈیا کی اس ہار پر۔ لیکن اگر میں نیوٹرل ہو کے کہوں تو انڈیا کی ٹیم بہت اچھی طرح کھیلی ہے، انہوں نے سارے کے سارے 10 کے 10 میچ جیتے ہیں۔ اور اب کچھ اینکرز یہ کہہ رہے تھے جی 6 ٹورنامنٹ ورلڈ کپ پہلے لے جا چکا ہے آسٹریلیا، یہ ہمارے لیے چھوڑ دیتے۔ 2013 میں 2003 میں اور 2015 کے ورلڈ کپ میں بھی اسی طرح آسٹریلیا نے انڈیا کو شکست دی تھی۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ متعصب ہو جاتے ہیں، جس طرح یہ غرور کے فکرے بولتے ہیں، وہ ایک پنجابی شاعر ہے ہمارا، انہوں نے کہا تھا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو انہوں نے ہمارے ساتھ پوری دشمنی کا اظہار کیا، اور کل پورا پاکستان جو ہے وہ آسٹریلیا کے ساتھ تھا، پورے پاکستان کی دعائیں آسٹریلیا کے ساتھ تھیں۔ اگر یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے، یہ ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، یہ سب کانٹیننٹ کی ٹیم ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پاکستان کا میچ ہو تو وہ لوگ یہ دعا کریں کہ پاکستان جیتے، ورلڈ کپ ایشیا میں رہے، اور جب ان کا میچ ہو تو ہم دعا کریں۔ لیکن جو کچھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ہربھجن سنگھ، وریندر سہواگ، عرفان پٹھان، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، جو کچھ عرفان پٹھان نے جس طرح ڈانس کیا تھا،
تو اس کا رزلٹ اب نکلا ہے کہ کس طرح ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے. اس کے بعد کیا کیا انڈیا نے, ہر میچ میں انہوں نے امپائرنگ میں 2 نمبری کی, اور سیمی فائنل میں انہوں نے پچ بدلائی. آئی سی سی بھی ان کا کچھ نہیں کر سکی, اور ٹاس کرنے بھی انہوں نے چیٹنگ کی. تو آسٹریلیا ان ساری چیزوں کو لے کے پہلے ہی الرٹ تھا. جو پچ بنائی گئی تھی وہ آئی سی سی کے رولز کے مطابق نہیں بنائی گئی. بھارتی کرکٹ بورڈ نے وہ پچ بنائی, اس پہ اعتراض ہوا, اور اس پہ انڈیا جو کیپٹن ہے آسٹریلیا کے, انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ اس پچ کی بھی تصویریں بنا لی کہ راتوں رات یہ پچ نہ چینج کر لیں. اور اس کے بعد انہوں نے جو ٹاس جب ہونا تھا تو اس پر بھی خاص توجہ دی کہ اس میں یہ بے ایمانی نہ کریں. تو اس طرح ٹاس میں پچ میں انہوں نے احتیاط کی اور بہت اچھا کھیل کھیلا انہوں نے. حالانکہ انڈیا کا سٹارٹ بہت اچھا تھا, لیکن اس کے بعد لائن لگ گئی ان کے کھلاڑیوں کی. کل دیکھا یہ میں نے ٹی وی پہ کچھ لوگوں کو, بلکہ بے شمار لوگوں کو دیکھا جو کہ اپنے پلیئرز کو گالیاں دے رہے تھے. تو مینٹلٹی یہ ان کی ہے کہ جس ٹیم نے 10 میچ جیتے, جس میں جو کوہلی جیسے پلیئر ہیں, جس نے پورا مین آف دا ٹورنامنٹ وہ ہوئے ہیں اس ٹورنامنٹ میں, تو ان کو بھی نہیں چھوڑا, ان کو بھی گالیاں دی, ان کو بھی برا بھلا کہا. تو انڈین لوگوں کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ پازیٹیو ہوں اور کرکٹ کو کرکٹ سمجھیں, اس کو میدان جنگ نہ بنائیں. پاکستان اگر کبھی ہارتا ہے تو اس طرح خوشیاں نہ منائیں جس طرح پاکستان کے ہارنے پہ کوئی بھی میچ پاکستان جو ہارا ہے اس پہ پاکستان کو بے عزت کیا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے کا پورا سٹیڈیم جب میچ ہوتا تھا, جب انڈیا کوئی 6 کرتا تھا یا 4 رن بناتا تھا, چوکا لگاتا تھا, تو پورے سٹیڈیم میں شور مچ جاتا تھا. اور جب انڈیا کے خلاف کوئی بناتا تھا تو وہاں پہ مکمل خاموشی چھا جاتی تھی. تو یہ ایک, حالانکہ دوسرا کھلاڑی اگر اچھا کھیل رہا ہے تو اس کو بھی داد دینی چاہیے. اور آسٹریلین کپتان نے ایک رات پہلے کہا تھا کہ یہ جو 1.25 لاکھ کا مجمع ہے میں ان میں خاموشی طاری کر دوں گا, میں آسٹریلیا کی ٹیم جیتے گی. اور وہی بات ہوئی کہ آپ کے سامنے ہے کہ جب میچ ہارنے کے قریب انڈیا آیا تو آدھی سیٹیں پہلے ہی خالی ہو چکی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ عمران خان کے دور میں کرکٹ دیکھتے رہے ہیں, اس کے بعد میں جب بھی پاکستانی ٹیم وہاں پہ جاتی تھی اور کوئی میچ پاکستان جیتنے کے قریب ہوتا تھا تو باہر سے کرسیاں توڑ کے اندر پھینکتے تھے, بوتلیں مارتے تھے پاکستانی کھلاڑیوں کو. تو یہ ان کا وتیرہ ہے شروع سے, اور اب ان کو یہ وتیرہ بدل لینا چاہیے, اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہیے. اور جو کچھ ان کے کھلاڑیوں نے, ان کے اینکرز نے پاکستان کے ساتھ ہارنے پہ کیا ہے, ان کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور وہی ہار اب ان کے منہ پہ پڑی ہے. مودی نے بہت فخریہ جملے بولے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ انڈین ایئر فورس جو ہے, انہوں نے میچ شروع ہونے سے پہلے بھی پھول گرائے اسٹیڈیم پہ, اور ان کو تو 100% یقین تھا کہ ہم نے جیت جانا ہے, اور تیاری کی ہوئی تھی کہ بے شمار جہازوں سے ہم بھر دیں گے اس کو اسٹیڈیم کو. تو جب انڈیا کی ہار ہوئی تو ایئر فورس بھی کہیں وڑ گئی اور کوئی پھول نہیں گرایا گیا. حالانکہ جو پلان بنا تھا, ایک آپ نے بہت اچھا ٹورنامنٹ کھیلا تمام کا تمام, اور اگر اب شکست ہوئی ہے تو سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ وہی جو آپ نے پلان کیا ہوا تھا وہ آسٹریلیا کے لیے بھی کریں. لیکن شاید انڈین اکثریت, میں سارے انڈین عوام کو نہیں کہہ رہا, بہت اچھے لوگ ہیں. کل ایک اینکر کا میں سن رہا تھا, انہوں نے بہت اچھا تبصرہ کیا کہ پاکستان کے ہارنے پہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. کرکٹ کے ذریعے ہمیں محبتیں بڑھانی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. پاکستان آیا تھا, ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کرنا چاہیے تھا. لیکن ہمارے اینکرز نے, ہمارے پلیئرز نے, ایکس پلیئرز نے, موجودہ پلیئرز نے پاکستان کو جتنا بھی ذلیل کیا جا سکتا تھا وہ کیا. اور انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. جب ہم اس طرح کر رہے ہیں تو وہاں سے ہم کیا رکھیں گے توقع. اگر اب ہم ہارے ہیں تو آج پاکستان میں بھی جشن منایا جا رہا ہوگا, اور وہ ہوا. تمام پاکستانی انہوں نے جشن منایا انڈیا کی ہار پہ. اور اس کی ریزن جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کچھ عرفان پٹھان, اسپیشلی عرفان پٹھان نے جس طرح اس نے ڈانس کیا, اس کا کیا کام بنتا تھا کہ افغانستان کی جیت پہ وہ پاکستان کے خلاف اس طرح ڈانس کرے. تو اب خٹک ڈانس اب بھی کرتا, کل کیوں رو رہا تھا وہ بیٹھا ہوا, اب بھی وہ ڈانس کرتا ہے انڈیا کی ہار پہ. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا اس بارے میں انڈین عوام کو بھی بتانا اور پاکستانی عوام کو بھی بتانا کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ بنے. کرکٹ کے ذریعے کم از کم جو محبت ہے وہ پیدا کریں, اور جو متعصب پن ہے دونوں طرف سے وہ متعصب پن ختم کریں. تو
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।